إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا زدنا علما اللهم ربنا زدنا علما اللهم ربنا زدنا علما آمین۔ اہلا وسہلا مرحبا جی، خوش آمدید۔ آج الحمدللہ اللہ کی مدد توفیق کے ساتھ ہمارا لیول 2 کے اندر ہمارا پارہ نمبر شروع ہو رہا ہے جی 10واں۔ تو اس سے پہلے یعنی سمجھیں کہ 6 پارے ہم نے پڑھنے تھے لیول 2 کے اندر، اور الحمدللہ ہمارے 3 پارے مکمل ہو گئے اور چوتھا پارہ اس سیکوینس کے اعتبار سے شروع ہو رہا ہے، یعنی لیول 2 کا آدھا ہمارا لیول 2 مکمل ہو چکا ہے اور سیکنڈ ہاف ہمارا شروع ہو گیا ہے آج کے ساتھ۔ تو آج ہم اپنا آغاز کریں گے انشاءاللہ 10ویں پارے کے ساتھ اللہ کی مدد و توفیق کے ساتھ۔ تو 10ویں پارے کے اندر آپ کو پتہ ہے آلریڈی ہمارے پاس سورۃ الانفال چل رہی ہے، جس کے اندر ہم غزوہ بدر وغیرہ کو پڑھ چکے ہیں۔ اسی طرح ہم نے ہجرت کے کچھ واقعات، کچھ معاملات کو پڑھا، اور ہم نے یہ آیات بھی اپنے اس سبق کے اندر سماعت فرمائی ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ وما کنا معذبین حتی نبعث، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ ہم لوگوں میں اس وقت عذاب کو داخل نہیں کرتے کہ آپ ان کے اندر موجود ہوں، وانت فیہم۔ تو الحمدللہ یہ ہمارا جو سبق تھا وہ مکمل ہوا۔ آج کے سبق کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ اس سبق کا آغاز اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ الانفال کی پہلی آیت کی ڈیٹیل کے ساتھ ذکر شروع کر رہا ہے۔ یعنی سورۃ الانفال کی پہلی ہم نے آیت کیا پڑھی تھی پچھلے سبق میں؟ یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول۔ وہ آپ سے سوال کرتے ہیں انفال کے بارے میں یا غنائم کے بارے میں، تو کہہ دیجئے یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ یہ ایک جنرلی بات تھی، اور ابھی جو بات آ رہی ہے اس کے اندر تفصیل آ رہی ہے اور ڈیٹیل آ رہی ہے، اسی آیت کی سمجھیں کہ تشریح یا توضیح یہاں پہ بیان کی جا رہی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر غنائم کی تقسیم کے حوالے سے تھوڑی سی تفصیل بیان کی ہے۔ فرمایا وَاعْلَمُوا، اور جان لو، انما کہ جو غنیمتم تمہاری غنیمتیں ہیں، یعنی تمہارے پاس جو غنائم کا مال یا غنیمت کا مال جو تمہارے پاس آتا ہے، من شیئن تھوڑی چیز سے یا زیادہ چیز سے۔ من شیئن کا مطلب یہ ہوتا ہے عربی اسلوب کے اندر کہ چاہے آپ نے وہ مال بہت زیادہ جمع کیا ہے یا آپ نے وہ تھوڑا سا کیوں نہیں جمع کیا، دونوں صورتوں میں یعنی کسی کے ذہن میں یہ اشکال پیدا نہ ہو کہ اگر مال غنیمت بہت زیادہ جمع ہوگا تو پھر اس کے اندر ہم اس طرح سے تقسیم کریں گے۔ نہیں، مال غنیمت چاہے زیادہ آئے چاہے کم آئے، دونوں صورتوں میں فرمایا کہ فَأَنَّ لِلَّهِ، تو ہے للہ اللہ کے لیے، خُمُسَهُ اس کا 5واں حصہ، وَلِلرَّسُولِ اور اس کے رسول کے لیے ہے، وَلِذِي الْقُرْبَى اور قریبی لوگوں کے لیے، وَالْيَتَامَى اور یتیموں کے لیے، وَالْمَسَاكِينَ اور مسکینوں کے لیے، وَابْنِ السَّبِيلِ اور ابن سبیل یعنی مسافروں کے لیے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ یہ حکم دیا کہ پہلے بات جنرلی بیان ہوئی کہ انفال للہ والرسول ہے، اب آگے اس کی تقسیم کی بات آ گئی کہ جو اللہ اور اس کا رسول ہے، ہاں اس کے اندر تقسیم اس طرح سے کی جائے گی کہ پورے مال کے 5 حصے بنائے جائیں گے۔ جیسے مثال کے طور پہ مال غنیمت میں سے ہمیں 5 روپے مل گئے، فار ایگزامپل ہمارے پاس مال غنیمت 5 روپے جمع ہوا۔ اب ان 5 روپوں میں سے ایک جو روپیہ ہے یعنی 5واں حصہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوگا، یعنی جہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہیں گے اس کو خرچ کریں گے۔ باقی کتنے حصے بچ گئے؟ 1 2 3 اور 4۔ یہ جو 4 حصے ہیں، یہ 4 حصے مجاہدین کے درمیان میں تقسیم ہو جائیں گے، اور اس کی تقسیم بھی اس طرح سے ہوگی کہ وہ مجاہد جو اکیلا خود لڑنے کے لیے گیا ہے اس کا 1 حصہ، اور وہ مجاہد جو خود بھی لڑنے کے لیے گیا اور اپنے گھوڑے کو بھی ساتھ لے کے گیا اس کے 2 حصے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح سے ان غنیمتوں کو تقسیم کیا جائے گا۔ پھر اب یہ جو 5واں حصہ، یہ جو 4 حصے ہیں نا ان کی تقسیم آسان ہے۔ یہ جو 5واں حصہ ہے نا، 5ویں حصے کے اندر دوبارہ 5 لوگوں کو شریک کر لیا گیا۔ ٹھیک ہے جی، 5 طرح کے مصارف اس کے اندر آ گئے۔ سب سے پہلے فرمایا للہ اللہ کے لیے، وللرسول اور رسول کے لیے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس 5ویں حصے کے اندر آزاد ہیں، وہ جہاں پہ چاہیں اس مال کو تقسیم کریں۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَلِذِي الْقُرْبَى، رسول کے قریبی رشتہ دار جیسے بنو ہاشم ہو گئے، بنو عبد المطلب ہو گئے، اور اسی طرح سے
دیگر جو آل رسول ہیں وہ اس کے اندر آ گئے، یعنی قریبی رشتہ دار جو بھی تھے. اس کے بعد والیتامہ یتیم لوگ، اس کے بعد والمسکین مسکین لوگ، اور اس کے بعد آیا وابن السبیل. یہ 5 مصارف جو ہیں یہ اس 5ویں حصے کے اندر شریک ہوں گے، اور ان کی تقسیم اس طرح سے کی جائے گی، لیکن تقسیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے. اس کے اندر نا اس آیت کے اندر اور یہاں پہ بڑی ڈیٹیل ہے کہ جو اہل بیت ہیں ان کو ہم زکوٰۃ تو دے نہیں سکتے، تو صدقات و خیرات ان کو دیا جائے گا یا نہیں دیا جائے گا، زکوٰۃ ان کو دی جائے گی کہ نہیں دی جائے گی، تحفہ ان کو کس طرح سے دیا جائے گا، پھر خمس کا ان کو کس طرح سے دیا جائے گا، ان کی تقسیم کیسے ہوگی، یہ بڑی لمبی تفصیل ہے، اس کے اندر ابھی ہم جا نہیں سکتے. اس کے بعد فرمایا ان کنتم اگر تم ہو آمنتم ایمان لانے والے باللہ اللہ پر، وما انزلنا اور جو ہم نے نازل کیا، علی عبدینا اپنے بندے پر. کب نازل کیا؟ یوم الفرقان بدر کے دن. یوم اس دن، الفرقان جب حق اور باطل کے درمیان میں تقسیم ہو گئی تھی، فرق ہو گیا تھا. وہ کون سا دن تھا؟ وہ بدر کا دن تھا. دوسرا فرمایا یوم اس دن التقا ملے الجمعان 2 گروہ. جب 2 گروہ جس دن ملے، یعنی غزوہ بدر کے دن ہم نے جو چیزیں نازل کی تھی، اگر تم ایمان والے ہو، اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان لانے والے ہو اور اس بات پر ایمان لانے والے ہو جو ہم نے غزوہ بدر کے دن نازل کی تھی، تو اللہ سبحانہ و تعالی علی کل شیء ہر چیز پر قدیر قدرت رکھنے والا ہے. وہ کیا کیا چیزیں تھیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جی غزوہ بدر کو اللہ کے رسول کے اوپر کیا چیزیں نازل ہوئی تھی، تو آپ اس کے اندر مختلف قسم کی چیزیں جان سکتے ہیں. یعنی فرشتے نازل ہوئے تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اونگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تعریف فرما دی تھی اور صحابہ پہ تعریف فرما دی تھی. اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو کیا اس کو کہتے ہیں بارش نازل فرما دی تھی. تو یہ مختلف قسم کی وہ جو صورتیں ہم پہلے پڑھ کے آئے ہیں، یہ ساری وہی نشانیاں ہیں جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام یہاں پہ ہمیں بات بیان کر رہے ہیں. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں اذ انتم، اذ جب، انتم تم تھے، بالعدوہ، عدوہ کا مطلب ہے کنارہ، ایک کنارے پر. فرمایا بالعدوہ کنارے پر، الدنیا ادھر والے، یعنی تم اس کونے پہ تھے، وہم اور وہ بالعدوۃ القصویٰ دور کے کونے پر تھے. یعنی سادہ لفظوں میں یوں سمجھ لیں کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ تم زمین کے ایک کونے کی طرف سے مدینہ منورہ کے اندر، وہم بالعدوۃ القصویٰ اور مشرکین مکہ کے اندر دوسرے کونے پر، دور دراز کے کونے پر موجود تھے. ان دونوں کناروں کے درمیان میں ایک اور گروہ تھا، وہ تھا والرکب اور سوار، یعنی قافلہ. کس کا قافلہ؟ ابو سفیان کا قافلہ. والرکب اور سوار، اسفلا وہ نیچے تھا، منکم تم سے، یعنی تم سے وہ نیچے تھا، وہ کسی اور سائیڈ پہ تھا، کسی اور جانب پہ تھا. تم دنیا کے ایک کونے پہ تھے، سادہ لفظوں میں کر لیں، تم ایک طرف تھے، دوسرے لوگ دوسری طرف تھے. مشرکین مکہ کا وہ جو ابو سفیان کا قافلہ تھا وہ تیسری طرف تھا، یعنی وہ نیچے تھا تمہارے. ولو تباعتم، اب میں آیت آپ کو آگے جا کے سمجھاتا ہوں بڑے نا اختصار کے ساتھ، مزید لفظی ترجمہ تھوڑا سا سمجھ لیں. اللہ فرماتے ہیں ولو اور اگر، تباعتم تم وعدہ کرتے، لاختلفتم تو البتہ تم اختلاف کر لیتے، فی المیعاد وعدے کے اندر. مطلب کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پہ یہ بات کر رہے ہیں کہ تم ایک طرف تھے اور وہ دوسری طرف تھے، تم آپس میں جنگ کا وعدہ کرتے، آپس میں جنگ کا ٹائم مقرر کرتے، تو عین ممکن تھا تم جنگ نہ کرتے بلکہ اس وعدے کے اندر وعدہ خلافی کر لیتے. لیکن اللہ نے کیا کیا؟ فرمایا، بڑی مزے کی آیت ہیں، اس کو بڑا واقعی مزہ لے کے سمجھنے کی ضرورت ہے. لیکن اللہ نے کیا کیا؟ اللہ کہتے ہیں ولیکن اور لیکن، لیقضی اللہ مکمل کر دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، امرن معاملے کو، کانا تھا وہ مفعولاً پورا ہونے والا. تمہارا آپس میں شاید ارادہ نہ بنتا لڑنے کا، لیکن اللہ نے تمہیں لڑوا دیا. کیسے لڑوایا؟ اب آپ دیکھیں آیت کا باقی حصہ پڑھتے ہیں، پھر میں آپ کو سمجھاتا ہوں. فرمایا لیہلکا تاکہ وہ ہلاک کر دے، من ہلاکا جس نے ہلاک ہونا ہے، عن بینۃ واضح دلیل کے ساتھ یا واضح دلیل پر، ویحییٰ اور زندہ رہے، من حیا جس نے زندہ رہنا ہے، عن بینۃ دلیل کے ساتھ، دلیل پر. وان اللہ اور بے شک اللہ تعالی، لسمیع البتہ وہ سننے والا ہے، علیم جاننے والا ہے. مطلب کیا؟ اللہ فرماتے ہیں کہ تم ایک طرف تھے، وہ دوسری طرف تھے. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو پہلے بھی آپ نے سنا ہے کہ ابو سفیان کے قافلے کی طرف نکلے تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو گھما کے بدر کے اوپر لا کھڑا کیا. مشرکین مکہ ابو جہل کو جب یہ پتہ چل گیا تھا کہ قافلہ بچ گیا ہے، بہت سارے لوگوں نے اس کو یہ بات کہی تھی
کہ چھوڑو یار واپس چلو کوئی ضرورت نہیں لڑنے کی. اس نے کہا تھا نا 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 سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اب میں لڑنے تھوڑی جا رہا ہوں, میں بدر پہ جاؤں گا, جا کے میں وہاں پہ 3 دن گزاروں گا, وہاں پہ شراب اور کباب کی محفل سجے گی, کھانے کھائے جائیں گے, پورے عرب کے قبائل کی دعوتیں ہوں گی, یہ 3 دن میں وہاں گزار کے پھر واپس آؤں گا. اب اللہ نے مسلمانوں کے گروہ کو کس طرح سے بدر میں پہنچایا اور ابو جہل کے گروہ کو, مشرکین مکہ کے گروہ کو کس طرح سے بدر میں پہنچایا. تو بات کرنے کا مقصد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہاں پہ یہ ہے, تم اگر آپس میں کبھی یہ بات کر لیتے کہ فلاں تاریخ کو ہم لڑنے کے لیے آئیں گے, تو عین ممکن تھا تم نہ لڑتے, یا کوئی حالات ایسے پیدا ہو جاتے کہ تم سے لڑا ہی نہ جاتا. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا معاملہ پورا کر دیا, تم کو چاروں نہ چار ایک میدان میں جمع کر دیا, اور دلیل کے ساتھ یہ بات واضح کر دی کہ یہ وہ گروہ ہے جو ہلاک ہونے والا ہے, اور یہ وہ گروہ ہے جو تا قیامت اور ہمیشہ, یعنی جس کی بہادری کے تذکرے تا قیامت ہونے والے ہیں, اور یہ وہ گروہ ہے جو زندہ رہنے والا ہے. دلیل کے ساتھ بات واضح ہو جائے تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہاں پہ آپ کو آیت اللہ کے فضل سے واضح ہو چکی ہوگی. اس کے بعد آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی کرم نوازی یہ بھی رہی, فرمایا اذ جب یریکہم اس نے دکھایا تم کو, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میدان بدر میں آئے تھے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جب اونگ طاری ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے آنکھ لگائی سونے کے لیے لیٹے, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خواب کے اندر مشرکین مکہ کی تعداد بڑی تھوڑی سی دکھائی کہ یہ چند ایک لوگ ہیں, زیادہ نہیں ہیں. فرمایا اذ جب یریکہم اس نے دکھایا ان کو تمہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس میں دکھایا, فی منامک تمہارے خواب میں, قلیلاً بڑے تھوڑے سے, ولو اور اگر, اراکہم وہ دکھاتا ان کو, کثیراً بہت زیادہ, اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں ان کی تعداد بہت زیادہ دکھاتا, لفشلتم تو ہو سکتا تھا البتہ کہ تم بزدلی دکھاتے, ولتنازعتم اور ممکن تھا کہ تم آپس میں اختلاف بھی کرتے, فی الامر اس لڑائی کے معاملے میں, ولکن اللہ اور لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ, سلم اس نے بچا لیا, یعنی اس نے سلامتی کر لی, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں اس بات سے بچا لیا. فرمایا انہ بے شک وہ ہے, علیم جاننے والا, بذات الصدور سینوں کی باتوں کو, سینوں کے اندر چھپی ہوئی چیزوں کو جاننے والا ہے. تو یہ بھی اللہ کی کرم نوازی تھی. عین ممکن تھا مسلمان اگر ان کی بہت زیادہ تعداد دیکھتے تو وہ پریشان ہو جاتے, تو اللہ نے اسی بات کا یہاں پہ تذکرہ کیا. پھر اس کے بعد فرمایا کہ وَإِذْ اور جب, یریکموہم دکھایا تمہیں ان کو, اذا التقیتم جب تم آپس میں ملے, فی اعینکم تمہاری آنکھوں میں, قلیلاً بڑا کم. ایک تو خواب میں اللہ نے کم دکھایا, دوسرا جب آپس میں آمنے سامنے دونوں جتھے کھڑے ہو گئے, دونوں جو فوجیں آپس میں آمنے سامنے ہوئیں, تو یہ مسلمانوں کی جو فوج تھی اللہ نے ان کو مشرکین مکہ کی تعداد بڑی تھوڑی سی دکھائی, فی اعینکم قلیلا ویقللکم اور مسلمانوں کی تعداد بھی فی اعینہم ان کی آنکھوں میں, یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تھوڑی دکھائی. کیوں دکھائی تھوڑی, لیقضی اللہ تاکہ فیصلہ کر دے اللہ تعالیٰ, امرن معاملے کا, کان مفعولا جو ہونے والا ہے. مسلمانوں کی تعداد کم دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ مشرکین مکہ بھاگے نہ, وہ کہیں لڑنا ہے جو مرضی ہو جائے, اور مسلمانوں کو مشرکین مکہ کی تعداد تھوڑی دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ گھبرائیں نہ, ان کو پریشانی نہ ہو, یہ بھی کہیں کہ ہم نے لڑنا ہے. اللہ کہتے ہیں وَإِلَى اللَّهِ اور اللہ ہی کی طرف, ترجعو لوٹنے والا ہے, الامور یا لوٹنے والے ہیں, الامور تمام کے تمام معاملات. پھر اس کے بعد اللہ کہتے ہیں یا ایھا الذین اے لوگو, آمنو جو ایمان لائے, اذا لقیتم یہ ایک یہاں پہ لا اور قانون بیان ہو رہا ہے. فرمایا کہ یا ایھا الذین اے لوگو, آمنو جو ایمان لائے ہو, اذا جب لقیتم تم ملاقات کرو, یعنی جب تم ملو یا مڈ بھیڑ کرو یا تم جنگ میں آ جاؤ, فئتن کسی گروہ کے ساتھ, جب تم کسی گروہ کو ملو یعنی کسی گروہ کے ساتھ لڑائی کرنے کے لیے آ جاؤ, تو تم نے کیا کرنا ہے, فثبتو ثابت قدمی اختیار کرنی ہے, وذکروا اللہ اور اللہ کا ذکر کرنا ہے, کثیرن کثرت کے ساتھ, لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پا جاؤ. یہاں پہ جنگی حکمت عملی بیان ہو رہی ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ کو کہ اللہ سبحانہ جنگ کی کبھی تمنا نہیں کرنی چاہیے. فرمایا کہ جنگ کی تمنا کبھی نہ کرو, لیکن اگر جنگ ہو جائے تو پھر پیچھے مڑ کے نہیں ہٹنا بلکہ ثابت قدمی اختیار کرنی ہے. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب لڑائی ہو جائے تو فثبتو ثابت قدمی اختیار کرو, وذکروا اللہ اور اللہ کا ذکر کرو.
یہ اللہ کا ذکر کرنا انسان کو ثابت قدم رکھتا ہے نمبر 1، اور نمبر 2 انسان کو مطمئن رکھتا ہے۔ وہ بندہ جو ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے آدمی کا ہاتھ کبھی نہیں چھوڑتے، اس کو اللہ تعالیٰ اپنا قرب عطا کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد آگے فرمایا اگلے صفحے کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَأَطِیعُوا اللَّهَ، اور اللہ کی پیروی کرو، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کی پیروی کرو، وَلَا تَنَازَعُوا، اور جھگڑا مت کرو، یعنی آپس میں نزاع پیدا مت کرو، فَتَفْشَلُوا، پس کیا ہوگا اس کا، پس بزدل ہو جاؤ گے تم۔ تفشلو کا مطلب ہے یعنی تم بزدل ہو جاؤ گے، وَتَذْهَبَ، اور چلی جائے گی، رِیحُکُم، تمہاری ہوا، وَاصْبِرُوا، اور صبر سے کام لو۔ بڑی زبردست اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ آیت بیان کی ہے، اور میں عام طور پہ یہ بات کہا بھی کرتا ہوتا ہوں، دیکھیں وہ 313 مٹھی بھر لوگ تھے لیکن ثابت قدم تھے، ان کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات اور اللہ کے رسول کی بات حرف آخر تھی، آپس میں اختلاف نہیں تھا، اتحاد تھا، اور اللہ نے 313 کو 1000 پہ غالب کیا۔ اور آپ کو پتہ ہے، آپ حیران ہوں گے، جنگ موتا کے اندر مسلمانوں کی کتنی تعداد تھی؟ 3000، صرف 3000 جنگ موتا کے اندر مسلمانوں کی تعداد تھی، اور آگے رومیوں کی تعداد پتہ کتنی تھی؟ 1 لاکھ، یعنی 1,03,000 کے سامنے کیا کوئی جوڑ ہی نہیں ہے، کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، آٹے میں نمک کے برابر، بلکہ میں کہتا ہوں آٹے میں نمک سے بھی کم والی بات ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن یہ 3000 لوگ 1 لاکھ لوگوں سے بھڑ گئے جا کے، اللہ سبحانہ، کیوں، وجہ کیا تھی؟ کیونکہ جینا مرنا اللہ اور اس کے رسول کی بات تھی۔ ہمارے لیے ہماری خواہشات سب کچھ ہو گئی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی آیت کا مصداق ہمیں بنایا ہے، کیا؟ اطیعوا اللہ و رسولہ، اللہ کی اطاعت بھی ہم نے چھوڑ دی اور اللہ کے رسول کی اطاعت بھی چھوڑ دی۔ کیا اللہ کیا رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ پھر فرمایا ولا تنازعوا، آپس میں اختلاف نہ کرو۔ آپ دیکھیں، آپ کے پاس اختلاف موجود نہیں ہے، آج سے 30 سال 40 سال پہلے صرف مذہبی فرقہ واریت ہوتی تھی، یقین کریں اس وقت مذہبی فرقہ واریت بھی ہے، لسانی فرقہ واریت بھی ہے، علاقائی فرقہ واریت بھی ہے، اور اب تو سیاسی فرقہ واریت بھی آ گئی ہے۔ ہر بندے نے اپنا اپنا معبود بنایا ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کلمہ میرا بڑا ہے یہ، لیکن یہ ریالٹی کے اوپر منحصر ہے۔ ہر بندے نے اپنا اپنا معبود بنایا ہے اور اسی کو وہ سچا سمجھ رہا ہے، اس کے سامنے ماں بہن بھائی کوئی رشتوں کی اہمیت باقی نہیں رہی۔ سیاسی اختلافات لے لیں، اب اللہ نے کیا کہا تھا؟ ولا تنازعوا، تم نے آپس میں اختلاف نہیں کرنا، اور ہم وہ کر رہے ہیں۔ اس کا نتیجہ بھی آگے اللہ نے ذکر کیا، فرمایا فتفشلوا، تم اللہ اور اس کے رسول کی پیروی نہیں کرو گے، آپس میں اختلاف کرو گے تو اللہ تمہاری ہوا نکال دے، اللہ تمہیں بزدل کر دے گا۔ بتائیں آپ 52 53 یا 54 اسلامی ممالک ہیں، کیا آپ کی اور میری اہمیت ہے؟ ہمارے ممالک کی کیا اہمیت ہے؟ یہ سویڈن کے اندر قرآن مجید جلائے گئے ہیں، کسی کو کوئی فرق پڑا ہے؟ بتائیں مجھے، کوئی فرق نہیں پڑا کسی کو۔ میں کہتا ہوں کہ یقین کریں، یہ قرآن مجید یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں بے حرمتی ہونا یا آپ کی شان میں گستاخی ہونا، اس کا سبب ہم لوگ ہیں۔ ہم لوگوں نے وہ میراث اپنے ہاتھ میں رکھی نہیں ہے کہ ہم اگر اتنے بہادر ہوتے، ہم اگر اتنے اہمیت والے ہوتے، ہم اگر اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرنے والے ہوتے، میں کہتا ہوں کافر کو چھوڑیں، کسی ناپاک آدمی کی بھی اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ قرآن مجید کی بے حرمتی کر سکتا ہو اس کو چھو کے۔ ہم سب لوگ اس میں شریک ہیں، آپ مانیں یا نہ مانیں، ہم لوگ ہیں اس میں شریک۔ اگر وہ لوگ اس کو پھاڑ رہے ہیں، جلا رہے ہیں، تو ہم لوگ اس کے احکامات کو نہیں مان رہے۔ ہم نے مانوی گستاخی کی ہوئی ہے، انہوں نے حقیقی گستاخی کر کے ہمارے سامنے رکھ دی ہے۔ ہم میں اور ان میں بہت زیادہ فرق نہیں ہے۔ معذرت کے ساتھ کلمہ میرا شاید یہ بڑا ہوگا اور میں اس معاملے میں تھوڑا جذباتی بندہ ہوں کہ ہم لوگ بھی بس چھوڑ دیں۔ تو اللہ نے کیا کیا؟ فرمایا فتفشلوا، تم بزدل ہو جاؤ گے۔ بزدل ہو جاؤ گے تو کیا ہوگا؟ وتذهب ريحكم، تمہاری ہوا چلی جائے گی۔ تمہارے پاس ایٹم بم موجود ہے، نیوکلیئر موجود ہے، تمہارے پاس پتہ نہیں دنیا کا کون کون سا اسلحہ موجود ہے، آنے کی اہمیت نہیں ہے تمہاری دنیا کے سامنے۔ کیوں؟ وتذهب ريحكم، اللہ تمہاری ہوا لے گیا۔ وَاصْبِرُوا، اور صبر کرو، اللہ کہتے ہیں وَاصْبِرُوا، اور صبر کرو، ان اللہ، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی، مع الصابرین، وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ کہتے ہیں وَلَا تَكُونُوا، اللہ کہتے ہیں وَلَا تَكُونُوا، اور نہ تم ہو جاؤ کالذین، ان لوگوں کی طرح، خرجوا، وہ نکلے، من دیارہم، اپنے گھروں سے، بطرن، تکبر کرتے ہوئے، ورئاء الناس، اور لوگوں کو دکھاتے ہوئے، ویصدون، اور وہ روک رہے ہیں، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے۔ یعنی مشرکین مکہ کس انداز سے گھر سے نکلے تھے آپ بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ابو جہل جب گھر سے نکلا تھا تو وہ کیا کر کے نکلا تھا؟ تکبر کے ساتھ، کہ جائیں گے جا کے بدر کے اندر بیٹھیں گے، وہاں پہ جا کے ذرا گپ شپ کریں گے، وہاں پہ خواتین کو نچایا جائے گا، وہاں پہ کھانے شانے کھابے شابے چلیں گے اور
تکبر کر کے دکھائیں گے لوگوں کو اور لوگوں کو دکھائیں گے اچھی طرح سے کہ دیکھو ہم نے اپنے قافلے کو کیسے بچایا. وَيَصُدُّونَ اللہ کہتے ہیں ایسے نہیں ہونا. دیکھیں کافر کا لڑائی کرنا یا جھگڑا کرنا وہ اس کی مادی چیزوں کو بچانے کے لیے ہے. مسلمان کا لڑائی کرنا یا جھگڑا کرنا وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوتا ہے. اس لیے یہ فرق ہے. انشاءاللہ آج کی آیات کے اندر یہ باتیں آگے جا کے آئیں گی. اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں واللہ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بما اس چیز کے ساتھ یعملون جو وہ عمل کرتے ہیں یعنی اس چیز کو جو وہ عمل کرتے ہیں محیط گھیرنے والا ہے. اس کے بعد آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذْ زَيَّنَا اب یہ دوبارہ ان کی ایک اور بات ہو رہی مشرکین مکہ کی. اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ اور جب زَيَّنَا مزین کر دیا لہم ان کے لیے الشیطان شیطان نے اعمالہم ان کے اعمال کو وقالا اور کہا لا غالبا کوئی بھی غالب نہیں آئے گا لکم تمہارے پر الیوم آج من الناس لوگوں میں سے وانی اور بے شک میں جار لکم تمہارا ساتھی ہوں تمہارا پڑوسی ہوں تمہارا ہمسایہ ہوں. اب یہاں پہ بڑا مزے کا واقعہ ہے. ہوا کچھ اس طرح سے تھا کہ مشرکین مکہ جب لڑائی کرنے کے لیے نکلے نا تو سراقہ بن مالک کی شکل میں شیطان ابلیس بذات خود آیا. سراقہ بن مالک کی بنو کنانہ میں سے تھے. بنو کنانہ بڑے مضبوط تھے. سراقہ بن مالک رئیس سے اس کے یعنی اس خاندان کے سردار تھے. تو سراقہ بن مالک کی شکل میں آیا کیونکہ مشرکین مکہ بنو کنانہ سے تھوڑا سا ڈرتے تھے. ان کا خیال تھا کہ یہ لوگ ہماری مخالفت کریں گے. لیکن شیطان سراقہ بن مالک کی شکل میں آیا اور آ کے کہنے لگا بے فکر ہو جاؤ میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں. بنو کنانہ کی طرف سے تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا. ٹینشن نہیں لینی تم نے. ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں. تو مشرکین مکہ ذرا اور بڑھ گئے. پھر اس کے بعد کیا ہوا اللہ کہتے ہیں فلما پس جب تراءت الفئتان آمنے سامنے ہوئے یعنی دیکھ رہے تھے الفئتان دونوں گروہ جب آپس میں آمنے سامنے کھڑے ہو گئے اور ایک دوسرے کے دیکھنے لگے نقصا اللہ کہتے ہیں وہ پیچھے مڑ گیا علی عقبیہ اپنی ایڑیوں کے بل یعنی اس نے دیکھا وقالا اور اس نے کہا انی بے شک میں بری ہوں منکم تم سے انی بے شک میں ارا دیکھ رہا ہوں ما لا ترون جو تم نہیں دیکھ رہے. انی بے شک میں اخاف اللہ سے ڈرتا ہوں. یعنی شیطان نے دیکھا نا جب سراقہ بن مالک کی شکل میں وہاں پہ کھڑا تھا اس نے دیکھا فرشتوں کی تو جماعت اتر رہی ہے بڑی بڑی. دوڑ لگا دی پیچھے مڑا اور بھاگا. یہاں پہ یہ روایت کے اندر آتا ہے کہ ابو جہل نے اس کو روکا اسے پوچھا کہاں جا رہے ہو دوڑ لگا کے. تو اس نے آگے سے پتا کیا کہا انی ارا ما لا ترون میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے. انی اخاف اللہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. واللہ شدید العقاب اور واللہ اور اللہ سبحانہ و تعالی شدید العقاب سخت ترین پکڑ والا ہے. اب یہاں پہ بھی شیطان نے مشرکین مکہ کے ساتھ دھوکہ کیا. جیسے اس نے اس میدان جنگ میں دھوکہ کیا ہے ویسے ہی یہ قیامت کے دن بھی دھوکہ کرے گا. آج جتنے بھی بندے اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اس کی باتیں مان رہے ہیں اس کو انہوں نے جناب اپنا پیر و مرشد بنایا ہوا ہے خواہش پرستی کے ساتھ اس کے پیچھے جڑے ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے لوگ قیامت کے دن جب معاملہ ہوگا تو یہ پتہ آگے کیا کہے گا انی بریون میں تو تم سے بری ہوں میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں. جیسے اس نے یہ اس وقت یہاں پہ آ کے یہ بات کر دی ہے تو شیطان وہاں سے بھی بھاگ گیا تھا اور قیامت کے دن بھی بھاگ جائے گا. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں اس جب یقول کہا المنافقون منافقوں نے والذین اور ان لوگوں نے فی قلوبہم جن کے دلوں میں مرض ہے غر مغرور کر دیا ہے ہؤلائی ان کو دینہم ان کے دین نے. یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب غزوہ بدر کے دن نکلنے لگے ہیں تو منافقوں نے اور یہودیوں نے یہ بات کہی کہ ان کو ان کے دین نے مغرور کر دیا ہے جو اتنے بڑے لشکر کے ساتھ یہ لڑنے کے لیے جا رہے ہیں. پھر اس کے بعد جب واپس آئے ہیں واپس تو فتح یاب ہو کے آئے نا واپس تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فتح نصیب کی تو فتح یاب ہو کے آئے تو اس کے باوجود آ کے یہاں پہ انہوں نے یہ جو اس وقت مدینہ کے اندر منافقین تھے یہود تھے انہوں نے یہ بات کہی کہ ان کو تو ان کے دین نے مغرور کر کے رکھ دیا ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ اور جو کوئی توکل کرتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ اور جو کوئی توکل کرے اللہ اللہ پر فَإِنَّ اللَّهَ پس بے شک اللہ سبحانہ و تعالی عزیز غالب ہے حکیم حکمت والا ہے. اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ تَرَى اگر آپ دیکھیں اذ جب یتوفا فوت کر رہے ہیں الذین ان لوگوں کو کفروا جنہوں نے کفر کیا الملائکۃ فرشتے. یعنی آپ وہ کیفیت اگر دیکھ لیں کہ جس کیفیت میں فرشتے
ان کافروں کی روحیں ان کے جسد سے جدا کر رہے ہیں، تو وہ پتہ کس طرح سے کرتے ہیں؟ یضربون وجوہہم، ان کے چہروں پہ تھپڑ مار رہے ہوتے ہیں، وادبارہم، اور ان کی پشتوں کے اوپر تھپڑ مار رہے ہوتے ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اور یہاں پہ مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ آیت عام ہے، صرف ان مشرکین مکہ کے ساتھ خاص نہیں تھی، بلکہ ابھی بھی جو کوئی کافر یا بے دین آدمی یا مشرک آدمی کی روح قبض کی جاتی ہے تو فرشتے اس کے منہ کے اوپر اور اس کی کمروں کے اوپر تھپڑ مارتے ہوئے اس کی روح کو قبض کرتے ہیں، العیاذ باللہ۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وذوقوا، اور چکھو، عذاب الحریق کا، جہنم کا عذاب، جہنم کے عذاب کو چکھو۔ ذالک، یہ کیا ہے؟ ذالک یہ ہے، بما، وہ چیز، قدمت، جو آگے بھیجی، ایدیکم، تمہارے ہاتھوں نے، وان اللہ، اور یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالی، لیسا، نہیں ہے وہ، بظلام، ظلم کرنے والا، للعبید، بندوں پر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے، تم نے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا، جو آگے کما کے بھیجا، اسی کے مطابق تمہارے ساتھ معاملات کیے جا رہے ہیں۔ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندوں پہ ظلم نہیں کرتا، ولکن الناس انفسهم یظلمون، لیکن انسان اپنی ذات کے اوپر خود اپنے ہاتھ سے ظلم کرتا ہے۔ اب آگے اللہ فرماتے ہیں کدأبی، کدأبی، یہی یعنی اسی طرح سے ہوا آل فرعون، آل فرعون کے ساتھ۔ فرمایا کہ کدأبی کا مطلب ہے، یعنی کدأبی کا مطلب ہوتا ہے دستور کے مطابق، کہ دستور کے مطابق یہ معاملہ ہوا ہے، تو اس کو ہم سلیس ترجمہ اس کا اس طرح سے کر سکتے ہیں، کدأبی، اسی طرح سے ہوا، آل فرعون، فرعون، آل فرعون کے ساتھ، والذین، اور ان لوگوں کے ساتھ، من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے۔ یعنی اگر ان مشرکین مکہ کو عذاب دیا گیا ہے تو ان سے پہلے آل فرعون کو بھی اسی طرح سے عذاب دیا گیا تھا، جب انہوں نے اللہ اور رسول کی بات نہیں مانی تو عذاب دیا گیا۔ اور آل فرعون سے پہلے قوم سمود تھی، قوم عاد تھی، قوم نوح تھی، قوم شعیب تھی، قوم لوط تھی، یہ بھی وہ بڑی بڑی قومیں ہیں جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے ہی عذاب دیا ہے۔ وجہ کیا تھی؟ کفروا، انہوں نے انکار کیا تھا، بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کا، فأخذ، تو پکڑ لیا، ہم، ان کو، اللہ تعالیٰ نے، بذنوبہم، ان کے گناہوں کے عوض، اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو پکڑ لیا۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، قوی، وہ قوی ہے، شدید، سخت ہے، العقاب، پکڑ میں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پکڑ بڑی سخت اور قوی ترین پکڑ ہے۔ اس کے بعد دیکھیں اگلے صفحے کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عدل، اللہ کی عدل کی بات ہو رہی ہے اور بڑی زبردست بات ہو رہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ذالک، یہ، بأن اللہ، ذالک، یہ، بأن، اس وجہ سے ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، لم یکو، نہیں وہ کرتا، مغیرن، تبدیل، اللہ تعالیٰ تبدیل نہیں کرتا، نعمتن، اپنی نعمت کو، انعمہا، وہ جس پر انعام کر دے، علی قومن، کسی قوم پر، یعنی جس قوم پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی نعمت کا انعام کر دے، اللہ اس نعمت کو تبدیل نہیں کرتا، حتیٰ، یہاں تک کہ، یغیروا، وہ تبدیل کرتی ہے، ما بانفسہم، جو اس کے، ما، وہ جو، بانفسہم، ان کے نفسوں میں، یعنی وہ لوگ خود اپنے آپ سے اس نعمت کو تبدیل کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو، ان کی اس نعمت کو تبدیل کبھی نہیں کرتا، یعنی اللہ کا یہ قانون ہے۔ اسی طرح سے جیسے سورۃ الرعد کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا نا کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کسی بھی قوم کی حالت تب تک تبدیل نہیں کی جاتی جب تک وہ قوم اپنی حالت کو خود تبدیل کرنے کی کوشش نہ کرے۔ جیسے اقبال کا شعر بھی ہے غالباً، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خود، جہاں ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے آپ بدلنے کا۔ تو اللہ تعالیٰ کی قانون ہے، اگر کوئی قوم پستی کے اندر ہے اور وہ ترقی نہیں کرنا چاہتی تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو ترقی نہیں دیتا۔ اگر کسی قوم کے اوپر اللہ نے نعمتوں کا انبار لگایا ہوا ہے تو اللہ اپنی نعمتیں چھینتا نہیں ہے، یہاں تک کہ وہ لوگ اپنے کاموں کو بدل لیتے ہیں، اللہ کی شکر گزاری کو ناشکری کے اندر تبدیل کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی اپنی نعمت ان سے چھین لیتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ اس کا سادہ سا مطلب ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ، اور یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، سمیع، وہ جاننے والا ہے، علیم، سمیع، سننے والا ہے، علیم، جاننے والا ہے۔ کدأبی، اسی طرح سے ہوا، آل فرعون، آل فرعون کے ساتھ، والذین، اور ان لوگوں کے ساتھ، من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے،
کذبوا انہوں نے جھٹلایا، بآیات ربہم اپنے رب کی آیتوں کو، فاہلکناہم اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، فاہلکناہم پس ہلاک کر دیا ہم نے ہم ان کو، بذنوبہم ان کے گناہوں کی وجہ سے، واغرقنا اور ہم نے غرق کر دیا آل فرعون آل فرعون کو، وکل کانو اور وہ سارے ہی تھے، ظالمین ظلم کرنے والے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ختم کر دیا۔ اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں، یہ بھی بڑی کمال کی آیات ہیں، فرمایا ان شر الدواب عند اللہ، یہ اس آیت کا کچھ حصہ ہم نے پہلے پڑھا ہوا ہے۔ اللہ کہتے ہیں ان بے شک شر بدترین ہے، الدواب بھی وہ جاندار یا وہ جانور یا وہ جاندار عند اللہ اللہ کے ہاں، الذین وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، یعنی اللہ کے ہاں وہ لوگ جنہوں نے اللہ کا انکار کیا وہ سب سے بدترین جاندار ہیں۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام بل ہم اضل واولئک هم الغافلون، یہ وہ لوگ ہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں فہم اور وہ ہیں لا یؤمنون ایمان نہیں لانے والے، وہ ایمان نہیں لانے والے ہیں، الذین یہ وہ لوگ ہیں عاہدت وعدہ کیا انہوں نے آپ سے، منہم ان میں سے، ثم پھر ینقضون انہوں نے توڑ دیا عہدہم اپنے وعدے کو، فی کل مرۃ ہر مرتبہ، وہم لا یتقون اور وہ متقی نہیں ہیں۔ اللہ کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بار بار آپ سے وعدہ کیا اور پھر بار بار اپنے وعدے کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، بار بار وعدے کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، بار بار اپنے وعدے کو توڑ رہے ہیں۔ جیسے میثاق مدینہ کی بات ہے، آپ کو پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو سب سے پہلے آ کے وہاں پہ موجود منافقین یا یہودی یا دیگر جو کفار لوگ تھے اور مسلمان تھے، ان چاروں گروہوں کے درمیان میں میثاق مدینہ کے نام سے ایک ایگریمنٹ قائم ہوا تھا، جس کے اندر یہ تھا کہ سارے لوگ آپس میں مل جل کر رہیں گے، آپس میں لڑائی نہیں کی جائے گی، آپس میں اختلاف نہیں کیا جائے گا، ایک دوسرے کی املاک کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، باہر سے اگر کوئی معاملہ ہوا تو سارے مل کے اس کا دفاع کریں گے، کوئی بھی بندہ اپنے کسی دوسرے دشمن کے ساتھ شریک نہیں ہوگا، وغیرہ وغیرہ، اور اس طرح کی ماشاءاللہ کافی سارے نکات وہاں پہ موجود تھے۔ تو مشرک یہ جو یہودی تھے انہوں نے بار بار عہد کی خلاف ورزی کی، پہلے بنو قینقاع نے کی، ٹھیک ہے جی، اس کے بعد بنو نذیر نے کی، اس کے بعد بنو قریظہ نے کی۔ لڑائی کے لیے یہ کہتے تھے تم تو جانتے نہیں ہو، جب مسلمان غزوہ بدر جیت کے واپس گئے نا تو پتہ کیا کہتے تھے، کہتے تم ان لوگوں کے ساتھ لڑ کے آئے ہو جن کو لڑنے کا طریقہ ہی نہیں پتہ، ہماری تو خاندانی یعنی روش ہے اور ہمارے تو تاریخ موجود ہے کہ ہم کتنے جنگجو لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، جنگجو لوگ ہیں، ہمارے ساتھ اگر تم لڑو گے تو تمہاری خیر نہیں ہے۔ تو اس کے اندر سے لڑائی کی بو آ رہی تھی، لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قینقاع کو مدینہ بدر کیا، اور لڑنے والے یعنی بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ، یہ تینوں جب مدینہ بدر ہوئے یا ان کو مارا گیا ہے تو تینوں قبیلے اپنے قلعوں سے باہر نہیں آئے لڑنے کے لیے، اتنے بہادر تھے ماشاءاللہ ہیں جی۔ ایسی ان کی باتیں سنیں تو بڑی بڑی باتیں، کچھ بھی نہیں تھے، لڑنے والے تھے ہی نہیں۔ اس کے بعد اللہ کہتے ہیں فَإِمَّا تَسْقَفَنَّهُمْ فَإِمَّا بس اگر تَسْقَفَنَّهُمْ آپ پائیں ان کو فی الحرب لڑائی میں، فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ فَشَرِّدْ اللہ کہتے ہیں فَشَرِّدْ تو بھگا دیں ان کو، یعنی ان کو پیچھے کر دیں، من خلفہم من خلفہم ان کے ذریعے جو ان کے پیچھے ہیں، لعلہم شاید کہ وہ یذکرون نصیحت حاصل کریں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ ان عہد شکن لوگوں کو میدان جنگ کے اندر پائیں تو ان کو عبرتناک شکست دینی چاہیے تاکہ ان کو نصیحت حاصل ہو جائے کہ ہم لوگ کیا کام کر رہے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا وَإِمَّا تَخَافَنَّ وَإِمَّا اور اگر تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً تخافن آپ کو خوف زدہ کرتی ہے، من قوم کسی قوم سے، خیانتاً ان کی خیانت، فَانبِذْ الیہم علی سوا فَانبِذْ تو اللہ کہتے ہیں مار دو، ان کے سامنے پھینک دو، کس چیز کو، الیہم ان کی طرف، علی سوا برابری کی بنیاد پہ، یعنی اگر یہ لوگ عہد شکنی کرتے ہیں تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ڈر میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ برابری کے ساتھ ان کے سامنے کھڑے ہو جاؤ کہ آؤ میدان میں آؤ، پھر لڑتے ہیں، دیکھتے ہیں کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، علی سوا برابری کی بنیاد پہ ان کا عہد ان کے سامنے پھینک دو۔ جیسے صلح حدیبیہ ہوئی، مشرکین مکہ نے صلح حدیبیہ کی عہد شکنی کی اور اس صلح کی شروط کو پامال کیا، ابو سفیان مدینہ آیا تھا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کرنے کے لیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی باتیں رد کر دیں. اس وقت وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس بعد میں مسلمان ہوئے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی صاحب نے ان کی بات چھوڑ دی کہ نہیں، اب ہماری تمہارے سامنے برابری کے ساتھ لڑائی ہوگی، اور یہی عہد شکنی فتح مکہ کا سبب بنی الحمدللہ، اور مکہ فتح ہو گیا. پھر اس کے بعد اللہ کہتے ہیں ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یحب، نہیں وہ پسند کرتا، الخائنین، خیانت کرنے والوں کو، ولا یحسبن، اور نہ گمان کریں، الذین، وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، سبقوا، کہ وہ کیا ہو جائے گا، وہ سبقت لے جائیں گے، وہ سبقت لے جائیں گے، یعنی وہ بازی لے جائیں گے. ایسے گمان ان کو نہیں کرنا چاہیے. کافروں کو کبھی یہ گمان نہیں کرنا چاہیے کہ وہ غالب آ جائیں گے یا وہ جنگ جیت جائیں گے. اللہ کہتے ہیں انہم، بے شک وہ، لا یعجزون، عاجز نہیں کر سکتے، ان کی کوئی اہمیت اور وقت نہیں ہے کہ وہ عاجز کر سکتے ہوں یا وہ آگے آ کے لڑنے والے ہوں. اس کے بعد آگے اللہ فرمایا یہ جنگی حکمت عملی کے حوالے سے فرمایا وَأَعِدُّوا، اور تیار کرو، لہم، ان کے لیے، مستطاعتم، جو تم قوت رکھتے ہو، جو تم طاقت رکھتے ہو، من قوت، قوت سے، ومن رباط الخیل، ومن رباط الخیل، اور گھوڑوں کو تیار کرنے سے، ترہبون، تاکہ تم ڈراؤ، بھی، اس کے ذریعے، عدو اللہ، اللہ کے دشمنوں کو، وعدوکم، اور تمہارے دشمنوں کو، وآخرین، اور ان کے علاوہ، من دونہم، جو ان کے علاوہ ہوں، اور ان دوسروں کو بھی جو ان کے علاوہ ہوں. تو ثابت کیا ہوا کہ ہمیں دشمن کے لیے ہتھیار کو تیار رکھنا چاہیے. جتنی بھی جدید ٹیکنالوجی کے ہتھیار ہیں وہ ہمارے پاس موجود ہونے چاہیے، نمبر ایک. نمبر دو، ان ہتھیاروں کی نمائش بھی کرنی چاہیے. مقصد کیا ہے؟ ڈرانے کے لیے مشرکین کو، کفار کو، دشمنان اسلام کو یہ باور کروانے کے لیے کہ یہ ہمارے سامنے سارے ہتھیار موجود ہیں، وقت آنے پہ ہم ان کو پھولوں کے ساتھ سجائیں گے نہیں بلکہ چلائیں گے. وہ کہ آج کے مسلمان کے اندر اتنی اہمیت ہی نہیں ہے، یعنی ہمت ہی نہیں ہے. نمائش کیا خاک کرنی ہے انہوں نے، چلانا کیا خاک ہے، نمائش کرنے کی بھی ہمت شاید نہیں رہی اب تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس چیز کے لیے بڑی کوشش کیا کرتے تھے. بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان گھوڑوں کو، جن گھوڑوں نے میدان جہاد کے اندر لڑائی کرنی ہوتی تھی، ان کے درمیان میں دوڑ لگوایا کرتے تھے، ان کے درمیان میں مقابلہ کروایا کرتے کہ دوڑا کے لاؤ کس کا گھوڑا زیادہ طاقتور ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے جو پسندیدہ چیز تھی وہ نشانہ بازی تھی، وہ تیر اندازی تھی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے درمیان رضوان اللہ علیہم اجمعین کو تیر اندازی کا یعنی خصوصی طور پہ ان کو یہ بات کہتے ہیں. بلکہ اس آیت کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ من قوہ، من قوہ، من قوہ 3 بار کہا. صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس قوت سے مراد تیر اندازی لیا کرتے تھے، نشانے بازی. یہ مسلمانوں کا جہاد ہے، یہ مسلمانوں کی حالت ہے. ہمارے ہاں مسلمان کو سستی تفریح کے نام پہ پتہ نہیں کون کون سی بے حیائی اور فحاشی کی چیزیں دکھائی جا رہی ہیں. مسلمان کو کمزور کیا جا رہا ہے، غیرت سے اس کو عاری کیا جا رہا ہے. مسلمان تو اتنا غیرت مند آدمی تھا کہ اس کی جو کھیل اور تفریح تھی وہ بھی دشمن کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے اس کو تیار کرتی تھی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں لا تعلمونہم، لا تعلمونہم، بڑی واضح لفظوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ آیت فرمایا کہ لا تعلمونہم، لا تعلمونہم، تم ان کو نہیں جانتے، اللہ یعلمہم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو جانتا ہے. کن لوگوں کو؟ جن کو تم نے ڈرانا ہے، جو تمہارے سامنے اور اللہ کے دشمنوں کے، جو تمہارے اور اللہ کے دشمن ہیں، تم ان کو نہیں جانتے بلکہ اللہ یعلمہم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو جانتا ہے. وما تنفقوا، اور جو تم خرچ کرو گے، من شیء، کسی بھی چیز سے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، یوفا، وہ پورا لوٹائے گا، الیکم، تمہاری طرف، یعنی اللہ اس کا ایفا کرے گا، اس کی پوری وفا کرے گا. جو تم اللہ کے راستے میں جہاد فی سبیل اللہ کی خاطر خرچ کرو گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ تم کو لوٹائے گا. وانتم، اور تم، لا تظلمون، ہرگز ظلم نہیں کیے جاؤ گے. اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِن جَنَحُوا، اب یہاں پہ صلح صفائی کی بات آ گئی. دیکھیں اسلام امن، شانتی، سلامتی کا دین ہے. اسلام ہر وقت لڑائی وغیرہ کو پسند نہیں کرتا. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ یہ بات ارشاد فرمائی ہے. فرمایا وَإِن جَنَحُوا، اگر وہ پھیلائیں کس چیز کو، لِلسَّلَمِ، صلح کی بات کو، اگر وہ صلح کا پہلو بڑھاتے ہیں، فَجْنَحْ، تو آپ بھی بڑھائیے، لہا، اس کی طرف، وَتَوَکَّل، اور توکل کیجیے، علی اللہ، اللہ تعالیٰ پر. اگر وہ صلح کے دامن کو پھیلاتے ہیں، صلح کی بات کو بڑھاتے ہیں، صلح کا ہاتھ بلند کرتے ہیں، تو فجنح لہا وتوکل علی اللہ، تم بھی ان کی طرف صلح کے ہاتھ کو بلند کرو اور اللہ پہ توکل کرو. یہاں پہ میں آپ کو ایک پوائنٹ سمجھاتا ہوں
آپ اس کو نوٹ کیجئے گا اور میری بات کا انالیسس بھی کیجئے گا کسی طرح سے. دیکھیں یہ جو دین اسلام ہے نا، دین اسلام میں عام طور پہ نا کبھی کبھی کسی مجلس میں یہ بات کیا بھی کرتا ہوتا ہوں کہ اسلام اتنا پرامن اور محبت کا دین ہے کہ اگر آپ اس دین کو آزاد چھوڑ دیں گے نا تو پھیلنا خود بخود شروع ہو جائے گا. اس کے لیے اس کو دہشت گرد قرار دینا تاکہ لوگ اس سے متنفر ہو جائیں، اس کو بے دین قرار دے دینا کہ لوگ ہنسیں کہ یار یہ کون سا دین لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ساری پالیسیز ہوتی ہیں اس دین کو خراب کرنے کے لیے، وگرنہ دنیا کا کوئی دین نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں یا کسی سے آپ پوچھئے گا کیا دنیا کا کوئی دین ہے جس کے اندر پرندوں کے اور جانوروں کے حقوق ہوں؟ دنیا کے چھوڑ دیں، پرندے اور جانور تو جاندار چیز ہے نا. دنیا کے اندر کوئی مذہب آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس کے اندر راستوں کے حقوق کا بھی تعین کیا گیا ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس دین کے اندر راستوں کے حقوق تک موجود ہیں. اتنی سلامتی والا دین ہے کہ جب آپ ایک دوسرے کو ملتے ہیں تو آپ کہتے ہیں اللہ تجھے سلامت رکھے، السلام علیکم، اللہ تم پہ رحمتیں کرے، اللہ تم پہ برکتیں کرے. جس دین کا آغاز سلامتی کے ساتھ ہو رہا ہے، محبت کے ساتھ ہو رہا ہے، ہر چیز کے حقوق قوانین وضع کیے ہوئے ہیں، وہ دین کسی کو کیا نقصان دے گا؟ اسی لیے اللہ نے یہاں پہ یہ نقطہ سمجھنے کی ضرورت ہے. فجنح لها وتوکل علی اللہ کہنے کا مقصد کیا تھا؟ صلح صفائی کر لو، کسی طرح سے امن قائم ہو جائے، دین اسلام خود بخود پھیل جائے گا. اس کو پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک دوست ہے، وہ ہمارے بات کرتے تھے کہ ایک ملحد مسلمان ہوا، یعنی کافر آدمی تھا، اللہ کو نہیں مانتا تھا. مسلمان کس بات پہ ہوا؟ کہتے میں نے اس کو ایک کتاب دے دی قرآن مجید. میں پاکستان آ رہا تھا، غالباً انگلینڈ کے تھے کینیڈا کے تھے، مجھے یاد نہیں ہے. کہتے میں نے اس کو قرآن مجید دے دیا اور میں پاکستان آ گیا. جب میں واپس گیا ہوں 2-3 مہینے بعد تو میں نے دیکھا وہ بندہ مسلمان ہو گیا. کہتا کہ تو نے یہ کتاب دی، میں نے یہ کتاب پڑھی تو میں حیران رہ گیا کہ جو چیزیں ہمیں بتائی جاتی ہیں وہ اس کتاب کے تو سراسر خلاف ہیں اسلام کے بارے میں. اسلام تو اتنا امن کا، پیار کا اور محبت کا دین ہے کہ جس کی کوئی حد ہی نہیں ہے. تو اس لیے یہاں پہ یہ نقطہ سمجھنے کی ضرورت ہے. سلامتی کے ساتھ امن سلامتی میں آ جاؤ اور اپنے کردار کو ٹھیک کر لو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ دین کو خود بخود پھیلا دے گا. انہو بے شک ہوا وہ ہے السمیع سننے والا، علیم جاننے والا. اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِن يُرِيدُوا اگر وہ ارادہ کریں أَن يَخْدَعُوكَ کہ وہ آپ کو دھوکہ دیں، فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ تو بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ تمہارے لیے کافی ہے. اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ تو بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ تمہارے لیے کافی ہے. یعنی اس بات پہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ اگر وہ آپ کو دھوکہ دیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو چھوڑ دے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو چھوڑے گا نہیں، بلکہ اللہ آپ کا ہاتھ تھام کے رکھے گا. والذی اور وہ ذات ہے ایدک کہ وہ تمہیں مضبوط کرے گا، بنصرہ ہی اپنی مدد کے ذریعے، وبالمؤمنین اور ایمان والوں کے ذریعے. لہٰذا اس حوالے سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. یعنی اگر ان مشرکین مکہ کا یا کفار کا مقصد تمہارے سامنے سلامتی کا یا سیز فائر کا مقصد یہ ہے کہ وہ تمہیں کوئی دھوکہ دیں تو جان لو وہ تمہیں دھوکہ نہیں دے سکتے، تمہیں پریشان نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ تمہارے ساتھ ہے، اللہ تمہارے لیے کافی ہے. اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں وَأَلَّفَ اور اس نے یعنی الفت ڈال دی بین قلوبہم ان کے دلوں کے درمیان، یعنی مومنوں کے دلوں کے درمیان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے الفت ڈال دی. کمال الفت، سبحان اللہ، بے پناہ الفت. اور کس قسم کی محبت کہ وہ مشرکین مکہ، وہ کفار مکہ جو جنگ فجار کے اندر 40 50 سالوں سے اپنی پوری نسلیں جھونک بیٹھے تھے، وہ آپس میں مسلمان بھائی بن گئے، ایک دوسرے کے اوپر جان دینے والے بن گئے. وہ حرب جنگ بواس جو مدینہ کے اندر مشہور جنگ تھی، 30 سال سے وہ جنگ چلتی آ رہی تھی اور آپس میں بڑی ان کی اس کے اندر لڑائی ہوتی اور کئی نسلیں، کئی لوگ ان کے مارے گئے اور ختم ہو گئے کئی لوگ. وہ سارے لوگ آپس میں بھائی بن گئے. یہ مہاجرین مدینہ منورہ کے اندر آئے اور مدینہ منورہ کے اندر انصاریوں نے ان کے ساتھ محبت والا سلوک کیا، پیار والا سلوک کیا، اپنی جگہیں دی، اپنی بیویاں تک چھوڑ دیں، اپنے باغات چھوڑ دیے، اپنے گھر چھوڑ دیے. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ اللہ کہتے ہیں کہ یہ مومنین کیا ہیں؟ رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. آپس میں تو بڑے پیارے ہیں، آپس میں تو بڑا رحم کرنے والے ہیں، کفار کے ساتھ سخت ہیں. تو یہ اللہ کہتے ہیں وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ اللہ نے فرمایا کہ وَأَلَّفَ اور الفت ڈال دی بَيْنَ قُلُوبِهِمْ ان کے دلوں کے درمیان میں. لَوْ أَنفَقْتَ اگر آپ خرچ کر دیتے ما فی الارض جو کچھ زمین میں ہے، جمیعاً سارے کا سارا،
ما الفتا تو آپ الفت نہیں ڈال سکتے تھے بین قلوبہم ان کے دلوں میں، ولیکن اللہ اور لیکن اللہ تعالیٰ الف بینہم اللہ نے ان کی آپس میں محبت پیدا کر دی، آپس میں الفت پیدا کر دی۔ وہ آپ نے مشہور واقعہ بھی سنا ہوگا، جنگ کے دوران ایک صحابی کو پانی پیش کیا، وہ کہتے دوسرے کو دے دو، وہ دوسرے کو پیش کیا، کہتے تیسرے کو دے دو، تیسرا فوت ہو گیا، درمیان والا شہید ہو گیا، پہلا شہید ہو گیا۔ یہ اسلام تھا، یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، کہ اپنے لیے وہ پسند کرو جو اپنے بھائی کے لیے پسند کرتے ہو۔ اب ہم کہتے ہیں نا، جو چیز مجھے پسند ہے میں نے وہ تو دینی نہیں ہے کسی کو، جو مرضی ہو جائے، میں نے وہ خرچ ہی نہیں کرنی۔ یقین کریں جس چیز کو آپ اپنی ذات کے لیے پسند کرتے ہیں، یہ چیز آپ کسی اپنے بھائی کو تحفہ یا ہدیہ کر دیں، اللہ کی قسم آپ کو ایمان کی لذت، چاشنی اور سواد اور مٹھاس آ جائے گی۔ آپ کو ایک لذت آئے گی کہ اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی حکمتیں چھپی ہوئی تھیں۔ ٹھیک ہے، تو اللہ کہتے ہیں انہ عزیز حکیم، انہ بے شک وہ ہے عزیز غالب، حکیم حکمت والا۔ اس کے بعد فرمایا یا ایھا النبی، اے نبی، حسبک اللہ آپ کے لیے تو اللہ کافی ہے، ومن اتبعک اور وہ لوگ بھی آپ کے لیے کافی ہیں جو آپ کی پیروی کرنے والے ہیں، من المؤمنین ایمان لانے والوں میں سے، یعنی مومنین اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے لیے کافی ہے۔ یا ایھا النبی، اے نبی، حرض المؤمنین، حرض ابھاریے، المؤمنین مومنوں کو، علی القتال جہاد کے اوپر، نبی مومنوں کو جہاد کے اوپر ابھاریے۔ اور آپ یہاں پہ اب جہاد کے بارے میں بات کریں تو مومنین بیچارے کیا، نبی کیا، یہ مومنین کوئی بندہ عام آدمی کسی کو جہاد کے اوپر دو باتیں کر لے تو اگلے دن کوئی نہ کوئی مسئلہ اس کے لیے پیدا ہو سکتا ہے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ نبی مومنوں کو جہاد کے لیے ابھاریں۔ جہاد فی سبیل اللہ کوئی اتنی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت جو ہے تحت ظلال السیوف، وہ تلواروں کے سایوں کے نیچے جنت موجود ہے۔ تو جنت اتنی مطلب یہ جہاد فی سبیل اللہ کوئی اتنی عام چیز نہیں ہے، بڑی خاص چیز ہے۔ اس کے ساتھ غلبہ اسلام ہوتا ہے، اس کے ساتھ کفر کا نخرہ ٹوٹتا ہے، اور یہ جو ہماری گستاخیاں روز بہ روز بڑھتی چلی جا رہی ہیں، کسی کے اندر مجال نہیں ہوتی کہ وہ لڑائی کہ وہ یہ کام کریں۔ ہم لوگوں نے غیرت چھوڑ دی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے سامنے ہمیں تکلیف دینے کے لیے یہ والے معاملات بھی ہمارے سامنے پیش کروا دیے۔ اس کے بعد آگے اللہ کہتے ہیں مومنوں کو جہاد کے اوپر ابھارو۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ کمال قسم کی آیت اللہ نے بیان کی۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ فرمایا این یکم منکم 20 صابرون، این یکن اگر تم ہو، منکم تم میں سے، 20 صابرون صبر کرنے والے، اگر تمہارے 20 صبر کرنے والے بندے ہوں گے، یغلبو 200 200 بندوں پہ حاوی آ جائیں گے، 200 بندوں کے اوپر حاوی آ جائیں گے۔ یہ آیت اور اس کے بعد والا جو حصہ ہے نا، یہ دونوں آیات، ایک آیت غزوہ بدر کے وقت نازل ہوئی اور دوسری آیت بعد میں نازل ہوئی تھی، غالباً غزوہ حنین کے بعد کی بات ہے جب وہ نازل ہوئی تھی، لیکن یہاں پہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ ہیں۔ میں آپ کو وہاں پہ جا کے وہ بات بھی سمجھاتا ہوں۔ فرمایا کہ وَإِن يَكُمْ اور اگر ہو منکم تم میں سے، 100 بندے صبر کرنے والے، یغلبو وہ غالب آ جائیں گے، 1000 کے اوپر، من الذین ان لوگوں میں سے، کافروں جنہوں نے کفر کیا، یعنی کافروں 1000 کافروں کے اوپر صرف 200 مسلمان غالب آ جائے گا۔ بِأَنَّهُمْ اس لیے قوم کہ وہ ایسی قوم ہے، لا یفقہون جو سمجھتی نہیں ہے، یعنی کفار نہ سمجھنے والے لوگوں کے اوپر تم بھاری ہو جاؤ گے، حاوی آ جاؤ گے۔ اس کے بعد آگے اللہ نے تخفیف کر دی۔ یہ غزوہ حنین کے بعد کی تقریباً آیات ہیں جو نازل ہوئی ہیں، یہ والی آیت جو آپ کے سامنے آ رہی ہے۔ الآن کا مطلب ہے اس اب، خفف اللہ تخفیف کر دی اللہ تعالیٰ نے، عنکم تم سے، وعلم اور اس نے جان لیا، انا کہ فیکم تم میں، ضعفا کمزور لوگ بھی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اب یہ مسلمانوں کی تعداد بہت بڑھی گئی ہے، مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی ہے۔ غزوہ بدر کے وقت مسلمانوں کی تعداد کم ہے، لہٰذا یہاں پہ ضرورت ہے کہ ایک آدمی 20 بندوں کو مار گرائے، ایک آدمی اتنی ہمت کرے کہ وہ 20 بندوں کے ساتھ لڑ پڑے۔ ٹھیک ہے جی، 20 بندوں کے ساتھ نہیں بلکہ کتنوں کے ساتھ ہی، 20 صابرون، 20 بندے جو ہیں وہ 200 کے ساتھ ہی وہی ہو گیا تقریباً، ایک بندہ 20 بندوں کے ساتھ لڑ پڑے۔ اور یہاں پہ اب مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہوگی، اللہ کہتے ہیں فَإِن يَكُن مِّنكُمْ پس اب تم میں سے، 100 ایک آدمی، 100 آدمی، صابرۃ صبر کرنے والے، یغلبوا غالب آ جائیں گے، 200 پر، یعنی ایک بندے کے حصے میں 2 بندے آ گئے، ایک مومن آدمی 2 بندوں کے ساتھ لڑ سکتا ہے۔ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ اور اگر ہو منکم تم میں سے، 1000
یغلبو وہ غالب آ جائیں گے الفین 2000 کے اوپر باذن اللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اجازت کے ساتھ اللہ کے حکم کے ساتھ واللہ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ مع الصابرین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد آگے یہ غزوہ بدر کے جو قیدی ہیں ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ میں آپ کو ایک جنرل اوور ویو دے دیتا ہوں تاکہ آئے سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے۔ غزوہ بدر کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ 70 لوگوں کو قتل کر دیا گیا تھا اور 70 کو قیدی کیا گیا تھا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے مشورہ کیا کہ ان کا کیا کیا جائے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے رسول میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان سے فدیہ لے کے چھوڑ دیا جائے، کیونکہ مال کی ضرورت تھی اس وقت، ہمیں یہ جو پیسے ہوں گے ہمیں طاقتور کریں گے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ کو چھوڑ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا آپ کی کیا رائے ہے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہنے لگے کہ میری رائے یہ ہے کہ جو جس کا رشتہ دار ہو اس کے حوالے کیا جائے اور وہ اس کی گردن مارے، اس کو قتل کرے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی رائے کو پسند کر لیا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی رائے کو پسند کرتا تھا، پسند فرماتا تھا۔ تو اس نتیجے میں یہ کچھ آیات نازل ہوئی۔ اللہ کہتے ہیں ما کانا نہیں ہے لنبی نبی کے لیے ان یکونا کہ وہ ہو لہو کہ ہو جائیں لہو اس کے لیے اسرا قیدی حتیٰ یہاں تک کہ یسخانہ کا مطلب ہے خون ریزی ہو جائے فی الارض زمین میں۔ تریدون یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا مقصد کیا ہے یہاں پہ کہتے ہیں کہ نبی کو یہ نہیں چاہیے تھا کہ اگر اس کے پاس قیدی ہیں تو وہ ان کو چھوڑ دے، بلکہ ان کو قتل کیا جانا چاہیے تھا۔ تریدون تم چاہتے ہو عرض الدنیا دنیا کی زندگی کو، دنیا کے مال و متاع کو تم چاہتے ہو۔ واللہ یرید الآخرہ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آخرت کو پسند کرتا ہے، اللہ آخرت کو چاہتا ہے۔ واللہ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ عزیز وہ غالب ہے، حکیم حکمت والا ہے۔ اس کے بعد فرمایا لولا کتاب، یہ والی آیت ہمیں تقدیر کے اوپر مسئلے کا حل بھی دیتی ہے کہ ساری چیزیں پہلے سے لکھی گئی ہیں اور ضروری نہیں ہے کہ جو چیز لکھی گئی ہے وہ ساری کی ساری یعنی جو لکھی گئی ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لکھی ہے تو ہم اس کے لیے کوئی مجبور ہے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ ہم نے کرنا تھا اس وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لکھ دیا۔ اب اس آیت کے اندر اللہ فرماتے ہیں لولا اگر نہ ہوتا کتاب لکھا ہوا من اللہ اللہ کی طرف سے سابقہ پہلے لمسکم تو البتہ چھو لیتی آپ کو یا پکڑتی فیما اس چیز کے بارے میں اخذتم جو آپ نے اخذتم آپ کو پکڑ لیتا عذاب عظیم بڑا عذاب، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تقدیر میں یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ آپ نے ان مشرکین مکہ کو چھوڑنا ہے۔ اگر یہ چیز نہ لکھی ہوتی تو عین ممکن تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کا اس فیصلے کے اوپر مواخذہ کرتا، یعنی اللہ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ کی بات کو پسند کیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو پسند نہیں کیا تھا۔ اللہ بھی یہی چاہتا تھا کہ ان کو قتل کیا جائے، لیکن بہرحال الحمدللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فیصلہ بھی اپنی جگہ پہ درست تھا، اس وقت ضرورت تھی اور اللہ تعالیٰ نے اختیار بھی دیا تھا کہ جو بھی تم نے کرنا ہے وہ کر لو۔ اس کے بعد آگے اللہ کہتے ہیں فکلوا بس تم کھاؤ مما اس چیز سے غنیمتم جو تم کو غنیمتیں دی گئی ہیں حلالا طیبا حلال اور پاکیزہ مال، واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ غفور معاف کرنے والا ہے، رحیم رحم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں یا ایھا النبی اے نبی قل کہہ دیجئے لمن فی ایدیکم جو آپ کے ہاتھوں میں ہے من الاسری قیدیوں میں سے ان یعلم اللہ اگر وہ اللہ تعالیٰ جانتا فی قلوبکم تمہارے دلوں میں خیرن کوئی خیر یؤتکم تو وہ دے گا تم کو خیرن بہتر مما اس چیز سے اخیذا جو لیا گیا منکم تم سے ویغفر لکم اور تم کو معاف بھی کر دے گا۔ اس کی سادہ سی مثال یوں سمجھیں کہ یہ جو غزوہ بدر کے قیدی تھے ان میں ایک قیدی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، پتہ ہے آپ کو، یہ بعد میں مسلمان ہوئے چچا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو یہ آئے اور کہنے لگے کہ قرابت داری بھی تھی کہ میرے پاس کوئی مال نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا تمہارا اور فلاں عورت کے درمیان میں جو مال دفن ہے اس کے بارے میں کیوں بات نہیں کرتے، یعنی وہ ایسا راز تھا جو صرف عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ان کے دوسرے فریق کو پتہ تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اسی وقت وہ مسلمان ہو گئے کہ میں جان گیا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور سچے رسول ہیں۔ یہ مسلمان ہوئے اور انہوں نے کچھ مال اللہ کے راستے میں دیا، یعنی فدیے کے طور پہ اپنی آپ کی جان چھڑوائی تھی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پہ اس موقع پہ یہ آیات نازل ہوئیں کہ اگر تمہارے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ کوئی خیر جانتا ہے یا خیر پائی جاتی ہے اور تم اس خیر کی وجہ سے دین اسلام کو قبول کر لیتے ہو تو یاد رکھو جو تم نے تھوڑا سا مال اللہ کے راستے جو تھوڑا سا مال تم نے دے کے اپنی جان چھڑوائی ہے اللہ اس سے بہتر مال تم کو دے دے گا اور تم کو معاف بھی کر دے گا۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ اس آیت کا مقصد تھا۔ پھر آگے اللہ کہتے ہیں واللہ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ
غفور وہ معاف کرنے والا ہے، رحیم رحم کرنے والا ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا اور اگر وہ ارادہ کرتے ہیں خیانتک آپ کے ساتھ خیانت کرنے کا، فقد خان اللہ پس تحقیق انہوں نے اللہ کے ساتھ خیانت کی ہے، من قبل اس سے پہلے۔ اگر وہ آپ کے ساتھ کوئی خیانت کر رہے ہیں، یعنی اسلام صرف اس لیے لے کے آ رہے ہیں کہ شاید ان کی جان چھوٹ جائے گی، یا وہ ڈر کے مارے اسلام لا رہے ہیں، یا وہ کسی بھی طرح سے آپ کے ساتھ خیانت کا معاملہ کرتے ہیں، تو انہوں نے تو اللہ کے ساتھ کئی بار خیانت کی ہے اس سے پہلے، یہ کون سی بڑی بات ہے؟ پھر آگے اللہ کہتے ہیں فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ، تو اللہ کہتے ہیں فَأَمْكَنَ تو اس نے قبضے میں دے دیا منہم ان میں سے، واللہ اور اللہ تعالیٰ علیم جاننے والا ہے، حکیم حکمت والا ہے۔ یعنی اگر انہوں نے خیانت کی ہے آپ کے ساتھ تو انہوں نے اللہ کے ساتھ بھی خیانت کی تھی اور اللہ نے ان کو آپ کے قبضے میں دے دیا ہے، ایسی کوئی بڑی بات نہیں ہے، اللہ ان کو قبضے میں واپس لے کے آنے والا ہے، اللہ تعالیٰ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں کہ ان الذین، اب یہاں پہ یہ جو آیات آ رہی ہیں یا اس کے بعد والی آیات آ رہی ہیں، یہ ساری کی ساری آیات انصاری اور مہاجرین کے بارے میں باتیں بیان ہو رہی ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ان الذین، بڑا آسان ترجمہ ہے، اللہ کہتے ہیں ان الذین بے شک وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے، وہاجروا اور انہوں نے ہجرت بھی کی یعنی مہاجرین، وجاہدوا اور انہوں نے جہاد بھی کیا، باموالہم اپنے مالوں کے ساتھ، وانفسہم اور اپنی جانوں کے ساتھ، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، والذین اور ان لوگوں نے آووا جنہوں نے جگہ دی، یہ انصاریوں کی بات ہو رہی ہے، ونصروا اور انہوں نے مدد کی، اولئک یہی ہیں وہ، بعضهم اولیاء بعض جو ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ یہ مہاجرین اور یہ انصار یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ پہلا طبقہ وہ ہے جنہوں نے اللہ پہ ایمان لے کے آئے، ماریں کھائیں، اس کے بعد ہجرت کی اور اس کے بعد اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اور دوسرا طبقہ وہ ہے جنہوں نے ان مہاجرین کو جو لٹے پٹے آئے تھے ان کو جگہیں دی، ان کے ساتھ محبت قائم کی، ان کی مدد کی۔ اللہ کہتے ہیں ان کی آپس میں محبت ہے، یہ آپس میں دوست ہیں۔ والذین اور وہ لوگ آمنو جو ایمان تو لائے، ولم یہاجروا لیکن انہوں نے ہجرت نہیں کی، ما لکم نہیں ہے تمہارے لیے، من ولایتہم ان کی کوئی ولایت میں سے، من شیء کچھ بھی۔ شروع میں جب مہاجرین مدینہ منورہ آئے تھے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ النساء کی آیات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ان کو آپس میں وارث بنا دیا تھا، یعنی اگر کوئی انصاری فوت ہوگا تو اس کا وارث مہاجر بن سکتا تھا، لیکن اس کے بعد اور ان آیات کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس حکم کو منسوخ کر دیا۔ تو اللہ کہتے ہیں والذین اور وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے، ولم یہاجروا اور انہوں نے ہجرت نہیں کی، ما لکم نہیں ہے آپ کے ذمے، من ولایتہم ان کی کوئی بھی ولایت، من شیء کسی بھی طرح سے آپ کے ذمے ان کا کوئی معاملہ نہیں ہے، حتیٰ یہاں تک کہ یہاجروا وہ ہجرت کر لیں، وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ ہاں اگر وہ تم سے مدد طلب کرتے ہیں، فی دین اللہ فی الدین دین کے معاملے میں، فعلیکم تو تم پر فرض ہے، النصر مدد کرنا، الا مگر علی قوم ایسی قوم کے مقابلے میں، بینکم تمہارے درمیان، و بینہم اور ان کے درمیان میں، میثاقن کوئی ایگریمنٹ ہو۔ اس کی آپ مثال یوں سمجھیں کہ یہ دارالحرب ہے اور یہ دارالاسلام ہے۔ اب دارالحرب کے اندر ایسے مسلمان موجود ہیں جو مسلمان تو ہیں لیکن ہجرت نہیں کر پا رہے یا انہوں نے ہجرت نہیں کی، ان کو یہاں پہ اسلام کے احکامات کے اوپر عمل کرنا یا یہاں سے نکالنے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ جو دارالاسلام والے مسلمان ہیں ان کو چاہیے کہ یہ ان کی مدد کریں، البتہ ان کی مدد کس صورت میں نہیں ہو سکتی کہ یہاں پہ ایک تیسرا ملک ہو، یا یہی ملک ہے مثال کے طور پہ، اس ملک کے درمیان میں اور اسلامی سیاست کے درمیان میں ایک معاہدہ قائم ہو گیا ہے کہ آپ نے ہمارے ملک کے فلاں معاملات کے اندر دخل اندازی نہیں کرنی، اور آپ نے اس معاہدے کے اوپر دستخط کر دیے ہیں۔ ایسی صورت میں یہ دارالاسلام والے مسلمان یا دارالاسلام والی حکومت اس کے اوپر حملہ آور نہیں ہو سکتی، البتہ اس شک کے علاوہ جو میثاق کے اندر موجود ہے یا ایگریمنٹ کے اندر موجود ہے، اس کے علاوہ یہ مسلمانوں کی نیچے سے مدد ضرور کر سکتے ہیں۔ اس کی آپ یہ مثال، چلیں یہ مثال نہیں میں یہاں پہ نہیں دے سکتا، مثال میرے ذہن میں آئی تھی کویت عراق کی جنگ کے حوالے سے، لیکن شاید یہ مناسب جگہ نہیں ہے جہاں پہ میں وہ یہ والی مثال دوں گا آپ کو، تو کیونکہ یہاں پہ بھی ہمیں کچھ نہ کچھ معاملات ہوتے ہیں انشاءاللہ باذن اللہ۔ تو اللہ کہتے ہیں فعلیکم النصر الا علی قوم بینکم و بینہم میثاق، امید ہے کہ آپ میری اشارے سے بات سمجھ گئے ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ کہتے ہیں واللہ اور اللہ سبحانہ و تعالی بما تعملون جو تم عمل کرتے ہو، بصیر ان کو دیکھنے والا ہے۔ والذین اور وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، بعضهم اولیاء بعض یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، یہ ایک دوسرے کے دوست، بعض ان کا بعض کا دوست ہے، الا مگر تفعلوہ اگر تم نے کیا
تکن تو ہو جائے گا فتنہ فی الارض فی الزمان میں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پہ یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ جو کافر ہیں یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں. الا تفعلوا اگر تم نے نہ کیا, تکن تو ہو جائے گا کیا, فتنہ فی الارض زمین میں, فساد اور فساد ہوگا کبیر بہت بڑا. یعنی کافروں کے ساتھ جہاد اگر نہ کیا گیا یا ان کے خلاف نہ اٹھا گیا تو اللہ کہتے ہیں یہ آپس میں دوست ہیں اور یہ بہت بڑا فتنہ اور بہت بڑا فساد زمین کے اندر مچائیں گے اور لوٹائیں گے. اس کے بعد فرمایا والذین اور وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے, وہاجروا رپیٹ ہو رہی ہے آیت, اور انہوں نے ہجرت کی, وجاہدوا اور انہوں نے جہاد کیا, فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں, والذین اور وہ لوگ آووا جنہوں نے ٹھکانہ دیا یا جگہ دی, ونصروا اور مدد کی, اولئک یہی ہیں ہم المؤمنون جو مومن ہیں, حقا سچے مومن, لہم ان کے لیے مغفرت مغفرت ہے, ورزق اور رزق ہے, کریم عزت والا. اس کے بعد آگے اللہ کہتے ہیں والذین اور وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے, من بعد اس کے بعد, وہاجروا یعنی سابقون الاولون والے لوگ بھی, اور ان کے بعد یعنی مکہ فتح ہونے کے بعد بھی یہ لوگ جو ایمان لائے اور اس کے بعد وہاجروا انہوں نے ہجرت کی, وجاہدوا انہوں نے جہاد کیا, معکم آپ کے ساتھ, فاولئک پس یہی ہے منکم, فاولئک تو یہی ہے منکم جو تم میں سے ہی ہیں. یعنی پہلے ہجرت کرنے والے اور ایمان لانے والے, اور بعد میں ہجرت کرنے والے اور ایمان لانے والے اور آپ کے ساتھ جہاد کرنے والے, یہ سارے لوگ ایک طرح سے برابر ہیں. وَأُولُو الْأَرْحَامِ اور ذوی الارحام, بعضهم اولا ببعض تو وہ ایک دوسرے سے زیادہ نسبتاً قریب ہیں, فی کتاب اللہ اللہ کی کتاب میں. یعنی جیسے میں آپ کو پہلے بتایا نا کہ پہلے کوئی بھی مہاجر کسی انصاری کا وارث بنتا تھا, لیکن اس آیت کے بعد یہ والا حکم منسوخ ہو گیا. یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خاص کر دیا ان لوگوں کو جو قریبی رشتہ دار ہیں, جو ذوی الارحام ہیں, کہ ذوی الارحام وہ ایک دوسرے کے زیادہ قریب ہیں نسبتاً باقی لوگوں کے اللہ کی کتاب کے مطابق. اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ بکل شیء ہر چیز کو علیم جاننے والا ہے. تو لہٰذا رشتہ داروں کے حقوق پہلے ہیں, اس کے بعد اگلوں کے ہیں, پھر اس کے بعد اگلوں کے ہیں. پھر رشتہ داروں میں بھی جو اقرب ہے, سب سے قریبی باپ ہے, یعنی بیوی ہو گئی, بچے ہو گئے, باپ ہو گیا, ماں ہو گئی, پھر اس کے بعد دادا ہو گئے, پھر بھائی ہو گئے, پھر بہنیں ہو گئیں, بھائی ہو گئے, پھر بھتیجے ہو گئے, بھانجے ہو گئے. اس طرح سے قریبی جو سب سے زیادہ قریب آتا جائے گا وہ اس کے قریب ہے. تو یہ آج کی ہماری کچھ آیات تھیں. اللہ العظیم یقین کریں کہ ان کے اندر بہت زیادہ تفصیل تھی, بہت زیادہ حدیث تھیں, بہت زیادہ میرے جذبات بھی تھے, لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے یا جگہ کی مناسبت کی وجہ سے وہ باتیں میں آپ کے ساتھ نہیں کر سکا یا نہیں شیئر کر سکتا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بھی بہرحال ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں آپ کے سامنے باتیں رکھی ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو قبول و منظور فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.